اچھا اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ طول عمر. ایک یہاں پہ میں آپ کی بات معذرت کرنا چاہوں گا. یہاں پہ مجھے علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ بہت کمال کا جملہ تھا, اور یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ فرمایا کرتے تھے اکثر مجالس کے اندر کہ شیطان غیبت میں رہ کے اگر نقصان پہنچا سکتا ہے, ماشاء اللہ بالکل ایسی اگر گمراہ کر سکتا ہے تو امام بالکل زمانہ. ایسی. دیکھیں یہ باتیں پھر ساری عدل الہی پہ جا کے پہنچیں گی. یہ کیسا عدل ہے کہ تو نے وقت معلوم کی مہلت شیطان کو تو دے دی ہے, اور اپنے بندوں کے لیے تو نے کوئی کتب نہیں چھوڑا, کوئی ایسا منبع نہیں چھوڑا کہ جہاں سے ہم جا کر فیض حاصل کریں. طول عمر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو طول عمر کے حوالے سے ہمارے علماء نے ان اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جن کی طویل عمریں گزری ہیں. جی اچھا آپ نہ پڑھی کس حوالے حضرت عیسیٰ کی طول عمر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ خضر و الیاس علیہ السلام کی طول عمر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اللہ اپنے خزانے سے, وہ اللہ جو موتل کثیر بالقلیل ہے, ابھی ماہ رجب گزرا ہے, جو موتل کثیر بالقلیل ہے, جو قلیل سے کثیر دیتا ہے, کیا اس کے خزانے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے خزانے سے اپنی حجتوں کی طول عمر رکھ سکے؟ چنانچہ حضرت کی طول عمر پر ہمارا اتفاق ہے, اور حضرت کی طول عمر پر علماء نے عقلی ادلہ بھی نقل کیے ہیں, اور نقلی ادلہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. قبلہ یہ بتائیے گا 313 کی ایک تعداد بتائی جاتی ہے, یہ 313 ہی ہیں کہ جو امام زمانہ کے ساتھ جنگ کریں گے, اور یعنی مطلب ان کے ساتھ ان کے ہم رکاب ہو کر جنگ کریں گے, یا اس کے علاوہ بھی تعداد ہے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ رہ کر ان کی حمایت کے اندر کافرین کے ساتھ اور دین کا غلبہ ہونا ہے, اس حوالے سے امام کی نصرت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ایک روایت موجود ہے, اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا اسی پروگرام میں آپ کو کہ متاخرین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی یہ روایت ہے. اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ آخری زمانے میں 313 افراد ہوں گے. بعض اس روایت میں تو نام ہے. صحیح. اب ہم لوگ ناموں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں قرآن کی سنت کو یاد رکھیں, قرآن کا طریقہ یہ ہے, قرآن صفات اور خصائل بتاتا ہے اور گزر جاتا ہے. ہاں کسی روایت میں اگر ناموں کی تشخیص کر دی گئی تو ہمیں روایت کو ماننا پڑے گا, بشرطے کہ وہ معتبر طرق سے ثابت ہو جائے. یہ روایت علماء کے پاس موجود ہے, اس پہ کلام ہے کہ آیا وہ 313 مشخص و معین ہے یا نہیں ہے. اس سے بعض شہروں کے نام ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے ابھی وجود نہیں رکھتے, ممکن ہے بعد میں وہ شہروں کے نام پڑ جائیں, جیسے بہت سے نام پہلے نہیں تھے بعد میں آج وہ نام پڑ گئے. اہم بات یہ نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ ہمارا شمار کیسے ہوگا ان میں, اور ہمارا شمار جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. علماء نے یہ لکھا وہ 313 کا جو ہنسا بیان کیا گیا ہے, شاید وہ 313 کا فگر یوں بیان کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کی ابتدا کی جو پہلی جنگ تھی اس میں 313 تھے. تو جب اسلام کے ابتدا کے لیے 313 درکار تھے, اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ غلبے کے لیے بھی ہمیں کوئی لاکھوں نہیں چاہیے, یہ 313 کافی ہے. بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو 313 بھی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال یہ اس عدد کی ایک برکت ہے کہ ہم آخری زمانے میں 313. اچھا علماء نے لکھا کہ یہ حضرت کے نائب ہوں گے, ایک طرح سے عمومی نواب ہوں گے آپ کے, جو مختلف ممالک میں دنیا کے اندر اطراف و کنار میں. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے 313 کیسے کفایت کریں گے, اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ روایت پہ بحث ہے, کلام ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ یہ 313 پھر اپنی مزید نیابت کو کسی طریقے سے جاری کریں, اور تمام چیزیں امام کی نگرانی میں ہوں گی. جب غیبت میں امام ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں تو جب تو بظاہر جب آپ ظہور فرما جائیں گے, اور اسی لیے جب زمین پر آیا کہ معصوم فرماتے ہیں نحنو عین اللہ ناظرۃ فی الارض, ہم زمین پہ اللہ کی نگرانی کرنے والی آنکھیں, نگرانی ہماری ہے, نظام اللہ کا ہے. تو حضرت جب ظہور فرما جائیں گے تو بدعنوانیاں ختم ہو جائیں گی, کرپشنز کا خاتمہ ہو جائے گا. کسی قسم کی بدعنوانی کسی ادارے میں نہیں ہے, ہر ادارہ اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا, ہر ادارے کو اپنی حدیں پتہ ہوں گی, ہر آدمی بدعنوانی سے بچے گا, رشوت کا نام نہیں ہوگا, میرٹ کا بول بالا ہوگا. یہ وہ زمانہ ہوگا. تو یہ 313 خاص گویا کہ امام کی کیبنٹ کے افراد ہیں, یہ وہ خاص لوگ ہیں جو امام کے قریبی ہوں گے, اور پھر ان کے جو ماتحت افراد ہوں گے جو ان کے تحت کام کریں گے, پھر ان کی ایک تعداد ہے, اور ایک کثیر تعداد مومنین کی بیان فرمائی گئی ہے جو حضرت کے ظہور کے وقت ان کے ساتھ ہوں گے. اور میں عجیب جملہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں, علماء نے یہ بھی لکھا کہ آج کے جو عیسائی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہودی معاند ہے, اناد رکھتا ہے, عیسائی معاند نہیں ہے. عیسائی بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی جو حضرت عیسیٰ کو دیکھتے کے ساتھ ہی ان پر ایمان لائیں گے, اور عیسیٰ تمام کو ڈائیورٹ کر دیں گے حضرت حجت کی طرف. وہ سب مومن ہو کر امام زمانہ کی ماہیت میں دشمنوں سے جنگ لڑیں گے. صلیب توڑ دی جائے گی, دجال کو قتل کر دیا جائے گا, توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ صراحت کے ساتھ حضرت کے ظہور کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ظہور سے پہلے ظہور کی تیاریاں ہوں, حضرت کے لیے کثرت سے دعائے فرج کو پڑھا جائے, اللہم ثبت قلبی علی دینک پڑھا جائے, اللہم ان لم تعرف نفسک, اس دعا کو پڑھے جائیں, اور مفاتی میں جو دعائیں موجود ہیں تاکہ ہم حضرت کے ظہور کی تیاری کریں, اور اگر دنیا سے گزر جائیں تو ان کی مائیت میں ان کے ساتھ اٹھ کر ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں.